فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو بے قرارو چلو بے سہارو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلک نے زمین پر بچھائے ستارے اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف سارے حضرات بآواز بلند پڑھ لو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی علیک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اب آپ جی وقار میں اپنی طرف تو اور محلہ سکھیال دی طرف تمام اہلیان جلوس اور خوش آمدید آکھنا اور دعا کردہ اللہ تبارک و تعالی توڑا اے جلوس اندر شرکت کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اب آپ جی وقار شاعر آدھا کہ ہر فطری اصول کے لیے اصول زندہ ہے، ہر فطری اصول کے لیے اصول زندہ ہے، کانٹوں کی چبھن میں رہ کے بھی پھول زندہ ہے، اور محفل میلاد مصطفیٰ منا کر بتاتے ہیں کائنات والوں کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ محفل میلاد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی محفل میلاد مصطفیٰ منا کر بتاتے ہیں کائنات والوں کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ ہو گیا اب آپ اسی وقت دعا ہے اللہ تبارک و تعالی توڑا اے میرا شرکت کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ تے کمی حیدری ہاں میں پٹا حیدری گل پایا حیدری ہاں میں حیدری ہاں میں حیدری ہاں میں پٹا حیدری گل پایا رب دی سو میں تے کئی بار ازمایا نعرہ حیدر دا جلائے تے کمی رہندی نہیں نعرہ حیدر دا نعرہ حیدر دا جلائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری من نورہی اللہ تعالیٰ میں نے نور اپنے نوری کو پیدا فرمایا ساری کائنات پہلے۔ اس تو بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا اے نبی انبیاء علیہ السلام تہن میں نبوت دے حکمت عطا فرمائساں ثم جاءکم علماء موجود ہے عربی دی کتابوں اٹھا کے دیکھو لوگا دیاں سب دے وچ ہے کہ ثم تراکی واسطے آندا ارواح عالم ارواح دی وچ انبیاء علیہ السلام دی ارواح طیبات دے کول
اللہ تعالیٰ اقرار لیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے آپ ایسو تو آلے سارے تو بعد تشریف لیا سے ثم جاکم، یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کیا اقرار کریں گے کہ میرے نبی آخری نبی ہے؟ تو سارے انبیاء علیہ السلام نے عرض کی تھی اقرار اللہ۔ فرمانے میں کہ تون کس طرح پتا چلا کہ میں قصیدہ لکھا ہے؟ شیخ ابو الرجا رحمت اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اے بوسری رات میں حضور علیہ السلام کرم فرمایا ہے، نبی کریم علیہ السلام دی زیارت نال مشرف ہویا ہاں، ویکھدا ہاں کہ صحابہ دی مجلس ہے، حضور علیہ السلام تہاڈا مولا یا صلی بڑی خوشی نال سبحان اللہ۔ حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ کے بڑے لاڈلے مرید نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ دے اندر ایک نعت لکھنے دے، ایک قصیدہ لکھ دینے اور قصیدہ لکھ کے دے جاندے نے۔ آپ فرماندے نے کہ خسرو قصیدہ تے لکھیا ہے، نعت تے لکھی ہے، لیکن وہ سادی والا مزہ نہیں، وہ سادی والا مزہ نہیں ہے، اس تے مقام تک نہیں پہنچ دی۔ آپ فرمانے نے میں کہ گھر گیا اپنے دلوں ہور زیادہ کوشش کیتی ہے، نبی کریم علیہ السلام دا قصیدہ لکھیا ہے، نبی کریم علیہ السلام دی نعت لکھی ہے، ربائی لکھی ہے، پیر و مرشد دی بارگاہ دے اندر دوبارہ پیش کرتا ہاں۔ آپ فرمانے نے نہیں وہ مزہ نہیں، دو تین دفعہ یہ معاملات ہوئے، آخرکار عرض کر دینے ہیں پیر و مرشد میں ساری کوشش کر کے لے آیا، آپ نے میرے اچھا تو اچھا لکھ کے لے آیا، لیکن تسی فرمائندے ہو کہ وہ سادی والا مزہ نہیں ہے، حضور اس کے بارے تھوڑی وضاحت فرماؤ، میں کچھ سمجھاؤ۔ آپ فرمایا کل شام تو بعد اس میرے کو تشریف لے کے آنا۔ جب شام تو بعد جس ٹائم تشریف آوری ہوئیے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ جس ٹائم کشف فرمایا ہے، نظر کرم فرمائی ہے، کہ فرمانے ہیں صحابہ کرام دی محفل ہے، صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے، حضرت شیخ سعدی پڑھ رہے ہیں حضور علیہ السلام دے سامنے والا حلو لا بے کمال ہی کشفت تو جا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ سونے کریم آقا ارشاد فرما رہے ہیں سعدی دوبارہ پڑھو، آپ دوبارہ پڑھ رہے ہیں والا حلو لا بے کمال ہی کشفت تو جا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ بار بار پڑھ رہے ہیں حضور علیہ السلام خوشی دا اظہار فرما رہے ہیں۔ ہر بندے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے، کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ بیان فرمانے نے اللہ پاک نے یہ جڑا آسمان ساڑے واسے بنایا ہے، یہ خوبصورت سورج بنایا ہے، چند ستارے ساڑے واسے بنائے ہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ اللہ پاک نے آسمان تے جتنی خوبصورت چیزیں فرمائیاں ہیں نا، یہ جڑی کھڑی ہو رہی استادہ کھڑا ہو رہا ہے حضور علیہ السلام نے نام نامی اس فکرہ نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ اس ہستی اس پوری محفل دے اندر پوری دنیا دے اندر جڑی زندگی دی رونق ہے، چاہے چرند ہے، چاہے پرند ہے، چاہے انسان ہے، چاہے حیوان ہے، یہ ساری رونق جیڑی ہے نبی کریم علیہ السلام دے جوڑے اندر صدقہ ہے۔ اسی واسطے اسے آج بھی مرور زمانے دے گزرن دے ساتھ ساتھ چیزیں دی شکل تبدیل ہو رہی ہے، چیزیں دی حیثیت تبدیل ہو رہی ہے۔ میں جڑے کپڑے پائی بیٹھا، جڑے کپڑے تسی پائی بیٹھے ہو، یہ اس شکل دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے زمانے چ نہیں ہے۔ جڑے کھانا تسی کھا رہے ہو، جڑا اسی کھا رہے ہیں، اس شکل دے اندر حضور علیہ السلام دے زمانے چ نہیں ہے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام منایا کہ نہیں منایا۔ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر صحابہ کرام کیتا ہے۔ سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی نے آپ بیان کرتے ہیں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک توبہ تشریف لے کے آئے. دیکھیا صحابہ کرام تشریف فرما نے گوشہ لائی بیٹھے ہیں, مجلس جمع ہے. ایک صحابی ذکر کر رہا کہ اللہ پاک نے میرے سارے محبوب کو اے شان عطا فرمایا. دوسرا صحابی ذکر کر رہا اللہ پاک نے اے شان عطا فرمایا ہے. حضور دا ذکر خیر کر رہے ہیں. جس ٹائم آپ تشریف آوری ہوئی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تو کس چیز نے تباور تے مجبور کیتا ہے. عرض کرتے نے اے اللہ دے نبی اساں خدا دا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے تہاڈی آمد دی شکل تے ساڈے تے احسان عظیم فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کیا تسی اس گل تے قسم چاہتے ہو؟ جٹ کا ماحول ہے, جٹ کی مجلس ہے, جٹ کے لوگ ہیں. قسم تاں چاہیے نہیں ہے کسی کام نو پختہ کرنا ہوئے, کسی کام دی تاکید زیادہ کرنی ہوئے. قسم لیون والے کون ہیں؟ محبوب رب العالمین ہیں. قسم دیون والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. آپ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں قسم اس واسطے نہ لینا پیا کہ تہاڈی گل تے اعتبار نہیں ہے, بلکہ قسم اس واسطے لینا پیا ہاں کہ رب العالمین آسمانہ تے فرشتے دی محفل دے اندر میرے صحابہ دی اس محفل تے خوشی دا اظہار فرمایا. اللہ کریم کو دعا ہے مالک لم یزل میرے بھائیاں دوستاں جنہاں یہ کاوش کیتی ہے کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے قرارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ ہو ارے کج کلاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں.